الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم ورواه الترمذي وابو داود۔ سامعین گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہوا اور آج یکم شوال عید الفطر کا دن بھی گزر گیا۔ تو رمضان المبارک کے روزے یقیناً اختتام پذیر ہو چکے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ روزے وہ ختم ہو گئے، لیکن حقیقتاً روزے یہ سال بھر چلتے رہتے ہیں اور رمضان المبارک کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر کچھ نفلی عبادات بھی لازم کیے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ فرض نماز کے بعد نفل پڑھتے ہیں یا فرض نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، تو جو نفل ہم پڑھتے ہیں اگر ہمارے فرائض میں کچھ کوتاہی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوافل سے ان کو پورا فرمائیں گے۔ یہ ایک اس طرح ہے جیسے کہ ہم گاڑی چلاتے ہیں اور ہم اپنے پاس اسپیئر پارٹ رکھتے ہیں کہ اگر راستے میں ضرورت پڑ گئی تو اس صورت میں ہم اس اسپیئر پارٹ کو استعمال کریں گے۔ جیسے اپنے پاس ٹائر رکھتے ہیں، 4 ٹائر گاڑی کے ہے لیکن احتیاطاً 1 ٹائر زیادہ رکھتے ہیں کہ اگر راستے میں خدا نخواستہ یہ ٹائر خراب ہو گیا تو یہ جو اپنے پاس اسپیئر ٹائر رکھا ہے تو یہ کام آ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جو رمضان المبارک کے علاوہ روزے ہیں نوافل، تو ہمارے جو رمضان المبارک کے روزے ہیں اس میں اگر کمی کوتاہی ہم سے ہو جائے تو ان نوافل کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کوتاہیوں کو دور فرمائیں گے اور ہمیں اجر سے نوازیں گے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ جو سب سے اجر کے لحاظ سے اور پسندیدہ جو روزے ہیں وہ 9 محرم اور 10 محرم عاشورہ کے روزے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے فوراً بعد جو روزے رکھے جاتے ہیں وہ شوال کے روزے ہیں، جو ابھی کل سے اگر کوئی روزے رکھنا چاہے تو وہ کل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 روزے جس کے بہت بڑی فضیلت ہے، حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبعہ ستا من شوال، پھر اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ دیے، یہ ایسا ہے کان کصیام الدہر، ایسا ہے کہ اس نے سال بھر روزے رکھ لیے۔ تو رمضان المبارک کے روزے وہ 30 روزے ہوتے ہیں اور 6 روزے یہ ملا کر ٹوٹل 36 ہو جائیں گے۔ خدا نخواستہ اگر رمضان المبارک کے روزے ہم 29 رکھے، جیسے اس سال 2021 میں 29 روزے ہم نے رکھے ہیں، اور یا 28 بھی رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی ہمیں پورا 30 روزوں کے اجر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ایسے ہو گئے جیسے ہم نے 30 روزے رکھے ہیں۔ تو 30 رمضان المبارک کے روزے
اور 6 روزے شوال کے، یہ ٹوٹل روزے ہو گئے 36۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک نیکی کو بڑھاتا ہے 10 گنا۔ اب 36 کو جب 10 میں ضرب دیں گے تو یہ ٹوٹل ہو گئے 360، اور سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ اسلامی مہینوں کے لحاظ سے اگر ہم 30 دن مہینہ کی شمار کریں تو 60 دن ہوتے ہیں، اور انگریزی لحاظ سے 60 سے کچھ کم دن ہوں گے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے کہ 360 دن ہم نے روزے رکھ لیے۔ مہینے میں 3 روزے بھی رکھے جاتے ہیں، ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن یہ جو شوال کے روزے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے جیسا کہ سال بھر کے روزے رکھ لیے۔ اگر کسی نے یہ 6 دن کے روزے رکھے، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ لگاتار یہ روزے رکھ لیا جائے، جیسے کل سے سٹارٹ کرے کوئی اور لگاتار رکھے، نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، یہ پورا شوال کے مہینے میں رکھنے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس کو لگاتار رکھنا چاہیے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، چونکہ جب حدیث میں فرمایا کہ 6 من شوال، شوال کے 6 روزے، اب اس میں پورا شوال کے مہینے میں شوال کے ختم ہونے سے پہلے ان کو کمپلیٹ کرنا ہے، تو لہٰذا ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور یہ ایسا ہے جیسے کہ زندگی بھر روزے رکھنا، اور یقیناً زندگی بھر کوئی روزہ رکھ نہیں سکتا کیونکہ بہت مشکل کام ہے۔ جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ روزانہ روزے رکھتے تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو اس سے پوچھا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ روزانہ روزے رکھتے ہو، تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں روزانہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مہینے میں 3 روزے رکھو، یہ ایسا ہے جیسے کہ آپ نے یہ پورا سال روزے رکھ لیے اگر آپ مہینے میں روزے رکھیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ طاقت ہے، میں اس سے زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں، مجھ میں طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال بھر روزے رکھنا یہ ایسا ہے کہ جیسے کہ آپ نے روزے رکھے نہیں ہے، سال بھر کے روزوں سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ اگر آپ کو رکھنے ہیں تو پھر ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، جو کہ صوم داؤد ہے۔ داؤد علیہ السلام جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، اور اس میں آپ قرآن مجید ختم کر لیا کرو، 7 دن میں ایک قرآن مجید اس میں ختم کر لیا کرو۔ تو یہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ السلام نے سال بھر روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی یہ شوال کے 6 روزے رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ روزے ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جو روزوں کا اجر ہے وہ اپنے لیے اس اجر کو حاصل کرے، کیونکہ سال بھر روزے رکھنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے لیے 1 مہینہ روزے رکھنا بھی بڑا مشکل ہے۔ رمضان المبارک میں ہم جو روزے رکھتے ہیں، تو اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 روزے رکھنے کی وجہ سے سال بھر کے عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں، تو ہم سب کو ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔